الرحمن الرحیم. بسم اللہ. چل بیٹے کیا چل شبت چل جی. وحقوق اللہ تعالی ثمانیۃ انواع. اما الاحکام فانواع اربعۃ. جی چار قسم ہیں. چار قسم. سنے ہی ان جو بد فراقد اربعۃ انواع ان الٹاؤ تے صفت موصوف چار انواع. نمبر ایک حقوق اللہ تعالی خالصتاً کی حقوق العباد. تے تیسرا جس میں اللہ کا اور بندے کا حق جمع ہے، اللہ کا حق غالب ہے. چوتھا ہے کہ دونوں اللہ کا حق بندے کا حق جمع ہے لیکن بندے کا حق غالب ہے. آگے سمجھ. اب ایک ایک کی تفصیل ہونی ہے. بسم اللہ الرحمن. تو پہلے کون ہے؟ حقوق اللہ تعالی. حقوق اللہ 8 قسم ہیں. حقوق اللہ 8 قسم ہیں. کیا کیا حقوق اللہ؟ حقوق اللہ 8 قسم ہیں. نمبر 1 1 2 3 اگلے صفحے تک شابہ شابہ. عبادات خالصۃ کالایمان والصلاۃ والزکاۃ ونحوها. نمبر 1 جو حقوق اللہ ہیں ان میں سے عبادات خالصہ. کیا؟ عبادات خالصہ صرف عبادت ہے، جی. ان میں سزا کوئی نہیں ہے. جیسے ایمان، صلاۃ، زکوٰۃ، ان کی مثل. ہاں جی کیا کہ جی پہلی قسم ہے عبادات خالصہ. حقوق اللہ کی پہلی قسم. کی پہلی قسم ہے عبادات خالصہ جیسے ایمان اور نماز اور زکوٰۃ اور ان کی مثل. ادھر بیک ایک ایک پڑھیے نال. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقوق اللہ تعالی 8 قسم ہیں. النوع الاول عبادات خالصہ. کیا مطلب خالصہ؟ کہ نئی مخالط ان عبادات کے ساتھ عقوبت والا معنی تے بوجھ والا معنی. بس سر تو کوئی پہاڑ ہوئے اے نہیں، اے مطلب خالصہ. جیسا کہ ایمان، اور ایمان اصل العبادات ہے اس حیثیت سے یا کیونکہ نئی صحیح عبادت بغیر. ایمان کے. اور جیسے نماز، اور نماز ایمان کے بعد افضل العبادات ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز دین کا. ستون ہے. اور جس نے چھوڑ دی نماز آمدن گویا کہ اس نے کفر کر دی، یعنی کفر کے قریب چلا گیا. اور جیسے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ کے تعلق پکڑتی ہے مال والی نعمت کے ساتھ بطور شکرانہ، مال کی نعمت کے شکرانے کے طور پر ہے. ونحوہا سے مراد ہے جیسے جہاد، سوم تے کنے ہو گئے کل 6 گن خا ایمان، ایمان، صلاۃ، زکوٰۃ، جہاد، صوم، حج. یعنی 4 ارکان جی تے 5واں ایمان تے 6واں جہاد. یہ جہاد بھی خالص اللہ دا حق ہے. وضاحت آ رہی ہے سنیں جی. اے جڑی 6 چیزاں نے خالص اللہ دا. اے شاباش. چلو جی عبادات خالصہ، حقوق اللہ اور چلو جی اور حقوق اللہ تعالی 8 قسم ہیں. عبادات خالصہ جیسے ایمان اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور ان کی مثل. شابہ شابہ. اور حقوق اللہ تعالی 8 قسم ہیں. عبادات خالصہ جیسے ایمان اور نماز اور زکوٰۃ اور ان کی مثل. عقوبات کاملۃ کالحدود. دوسری قسم ہے ہو گئے حقوق اللہ کی عقوبات کاملہ. عقوبات جیسا کہ حدود. کیا کہ دوسری قسم ہے؟ دوسری قسم ہے حقوق اللہ تعالی کی عقوبات کاملہ. والنوع ثانی عقوبات کاملۃ جیسا کہ حدود. کیونکہ حدود کامل کیڑی شے وچ نے؟ حدود کاملہ ہیں زجر کرنے. کس میں؟ زجر میں. انہوں میں تے دوجہ نو ڈکڑے واسطے. کیونکہ نہیں جرت کرتا بعد اس کے غالباً. سنیں جی جس لئے حد قائم ہوئے تے او بھی نہیں جرت کرتا تے ویکھن والے دی بھی طبیعت ٹھیک ہو جاندی ہے جی. اے شاباش. اور
عقوبات کاملہ، کاملہ کس میں؟ زجر میں، جیسا کہ حدود. تو یہ حدود جو ہے یہ حقوق اللہ ہے. او پائیو حدود حقوق اللہ ہے. ہاں اور جی عقوبات کاملہ جیسے حدود. عقوبات قاصرۃ ونسمیھا اجزیۃ وذلک مثل حرمان المیراث بالقتل. تیسری قسم ہے عقوبات قاصرہ. کیا؟ عقوبات قاصرہ. اور ہم نام رکھتے ہیں ان کا اجزیہ. کیا نام رکھتے ہیں؟ جمع جزا. اور یہ جیسا کہ قتل کے سبب سے میراث سے محروم ہو، قاتل مورث کے وراثت سے محروم ہے. جی تیسری قسم ہے عقوبات قاصرہ اور اس کا ہم نام رکھتے ہیں اجزیہ. اور یہ جیسے قتل کے سبب سے، قتل کے سبب سے وراثت سے محروم ہونا. ونو سالسو گن پہ عقوبات قاصرہ کس چیز میں؟ ہے شبہ سے. اور نام رکھتے ہیں ہم اس کا. اور جزا کیا ہوتی ہے؟ جزا کبھی بولی جاتی ہے عقوبت پر صبر بھی. جزا کدے کدے بول کے مراد سزا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں جزاء بما کسبا، کہ چور او بس سارے کو بس سارے کا تو کہ انہاں نو اے سزا ہے اس دی جو نہ کسب کیتا ہے. ایتھے جزا بمانا عقوبت. اور کبھی بولی جاتی ہے جزا ثواب پر بھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں جزاء بما کانوا، یہ ثواب ہے بسبب ان نیکیوں کے جو وہ کرتے رہے. پس قصور عقوبت کے فل قصور مان العقوبت. جی پس قصور کس کا ہے؟ نا فالے. پس باوجہ عقوبت کے معنی کے قصور کے نام رکھا گیا اس کا جزا کے ساتھ تاکہ فرق حاصل ہو جائے کس کے درمیان؟ اور قاصر کے. اے مطلب ہے کامل ہے تو اس کو عقوبت کہنا ہے، قاصر ہے تو اس کو، کامل ہے تو اس کو عقوبت کہنا ہے، قاصر ہے تو جزا کہنا ہے. اے مطلب فرق کرنے واسطے. ہن کو جڑی مثال دیتی ہے وذالک کا یہ جیسے میراث کا حرمان بسبب قتل کے، کیونکہ جزا کامل تو اس میں یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے. وہ قتل ہے. کیا ہے؟ قتل ہے. اور حرمان میراث یہ قاصر ہے کس سے؟ کیونکہ انہاں تے نہیں سزا نا، انہی سزا تے نہیں. جی اور اسی لیے ثابت ہو جاتا ہے، ثابت ہوتے ہیں یہ حرمان قتل بالخطا کے ساتھ. بلاؤ کا نا کاملن، اگر ہوتی یہ حرمان میراث کامل کیا سزا کامل ہوتی تو نہ ثابت ہوتا یہ حرمان اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قتل کے خطا کے ساتھ. جیسا کہ قصاص، جیسا کہ قصاص. قصاص یہ پوری سزا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا جی. اور عقوبات قاصرہ نام رکھا ہے ہم نے ان کا اجزیہ، یہ فرق کرنے کے لیے. اور یہ جیسے میراث کا حرمان قتل کے سبب سے. وحقوق دائرۃ بین الامرین وہی الکفارات. چوتھا ہی جی حقوق اللہ، جی حقوق جو دائر ہیں امرین کے درمیان، جو دائر ہیں امرین کے درمیان. عبادت بھی ہے جی عقوبت بھی ہے، جی اور یہ کفارے ہیں. یہ کفارے. کیا کہ جی قسم ہے حقوق جو دائر ہیں امرین کے درمیان اور وہ کفارات ہیں. ونو رابع حقوق دائر بین الامرین یعنی بین عبادت والعقوبت. اور وہ کیونکہ کفاروں میں عبادت والا معنی ہے اس حیثیت سے کہ کفارے ادا ہوتے ہیں اس کام کے ساتھ بھی جو محض عبادت ہے، جیسا کہ روزہ، صدقہ، اعتاق، اطعام ہیں کہ کونی کفارے ہیں جی. یہ تو محض عبادت نے جی، اندے نال بھی نے اس واسطے میں عبادت والا. معنی ہے
اور نہیں واجب ان پر جو نہیں ہے اہل کس کے، عبادت کے، جیسا کہ کفار پر یہ کفارے نہیں ہیں کیونکہ عبادت کے اہل نہیں ہیں سنیں جی، ہون ان میں عقوبت والا معنی کیا ہے، اور ان میں معنی ہے عقوبت کا، اس لیے کہ یہ نہیں واجب ہوتے کفارے مگر بطور جزاؤں کے افعال محرمہ پر جو صادر ہوتے ہیں، سے پہلے کو فعل حرام ہونا ہے تو پھر اس تو بعد اجزا ہونی ہے سنیں جی، تو لہذا پھر وچ عقوبت والا معنی پایا گیا کہ نہیں، اور نہیں واجب کفارے ابتدان جیسا کہ باقی عبادتیں ہیں، اسی لیے تو نام رکھا گیا ان کا، کفارات، اس لیے کہ یہ ستارات للذنوب ہیں، ان دی وجہ تو گناہ ختم ہو گئے سنیں، لیکن عبادت کی جہت غالب ہے ان میں ہمارے نزدیک عبادت کی جہت غالب ہے، غالب ہے، مگر کفارہ زہار میں غالب نہیں، اس لیے کہ لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بڑی گندی گل کی تھی انہیں بڑی گندی گل کی تھی، اے بی بی نہ کہ تو میری ماں دی کنڈ دی طرح ہے، ایک قول وزور ہے تے بڑا منکر ہے، گندی گل کی تھی انہیں، او زہار جی لہذا ان دے وچ نہیں تے باقیاں وچ عبادت والی جہت جد غالب، غالب ہے، اور حقوق جو دائر ہیں امرین کے درمیان، اور وہ جو حقوق دائر ہیں کفارات ہیں جی، اور حقوق جو دائر ہیں امرین کے درمیان اور وہ کفارات ہیں، اگے جی، وعبادت فیہا معنی المعونتی حتیٰ حتی لا یشترط لہا کمال بڑے حتیٰ بھی آئے پہ تو پھر بھی لا یشترط لہا کمال الاہلیتی فہی صدقۃ الفطر، پانچویں قسم حقوق اللہ کی عبادت جس میں معونت والا معنی ہے، معونت ہے بوجھ، عبادت جس میں معونت والا معنی ہے، کیا کہ جی پانچویں قسم، پانچویں قسم عبادت جس میں معونت والا معنی ہے، حتیٰ کہ نئی شرط اس عبادت کے لیے کمال اہلیت بچے تے بھی ہے، اور وہ صدقۃ الفطر ہے، اور وہ صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر حقوق اللہ ہے جی سنیں، جی، ایشا بس کیا کہ جی حتیٰ کہ حتیٰ کہ نہیں شرط کی گئی اس عبادت جس میں معونت والا معنی ہے، معونت والا معنی ہے کمال اہلیت، اور وہ کون ہے، صدقۃ الفطر، لو دھیان کر، والنوع الخامس عبادت فیہا معنی المعونتی، معونت دا معنی ہے محنت سکل یعنی بوجھ، بے نال تھوڑا جا پار بھی ہے، اب مطلب ہے جیب جو کچھ ہے نکل دیئے، اے مطلب ہے جی، اے معونت ہے یعنی محنت و سکل، اور یہ جو ہے نا معونت یہ فعولتن کے وزن پر ہے، جی تے معنت القوم ہمارا ام انہم، جب کہ بوجھ جب کہ اٹھائے تو ان کی معونت یعنی ان کا بوجھ اٹھائے نا، تانے میں اس قوم دا بوجھ اٹھایا جی نہیں، بعد نے کہا ہے یہ جو معونت ہے یہ مفعولتن ہے، اون سے ہے جی، اصل سی معونتن جی، تو پھر واو دی حرکت ہمزن دیتی تو معونت بن گیا جی، بمانا ہون بمانا خرج والعدل کی معنی خرچ یہ ہو رہی جی، اس لیے کہ یہ جو خرچ ہے اور عدل ہے یہ سکل ہے کس پر، علی الانسان ہے، یا یہ مشتق ہے کس سے، عین سے، ان دے کول معونت بنیا، اور عین کا معنی ہے تاب، اور یہ بھی معنی بن سکتے ہیں سارے، اصحب اول ہے، جیسا کہ مغرب، اور حتیٰ لا یشترط دھیان کریں، نئی حتیٰ کہ نئی شرط اس کے لیے پانچویں قسم کے لیے کمال اہلیت، اور کمال اہلیت کی عقل تے بلوغ کی، عقل اور بلوغ، بلوغ یہ کیوں نہیں شرط نظر کرتے ہوئے معونت کے، اس لیے کہ کمال اہلیت محض شرط ہے ان کاموں کے لیے جو عبادت محضہ ہیں، صرف ان کے لیے، پس وہ صدقۃ الفطر ہے، ہن سنا جی پوری گل، پس عبادت کی جہت اس میں یہ کہ ہونا صدقۃ الفطر کا پاک کرنے والا، روزوں کو لغو اور
لہذا یہ اس میں بات والی جہت ہے. روزے صاف ستھرے ہو گئے، اسی لیے تو نام رکھا گیا شرع شریف میں صدقہ، اور شرط کی گئی ہے نیت اس کی ادائیگی میں، کیونکہ نہیں صحیح بغیر نیت کے، جیسا کہ اور واجب ہے خرچ کرنا صدقات الفطر کا صدقات کے. ایشا بس اے تا گیندے وچ کی عبادت علمانا، اور وجوب اس کا انسان پر ہے بسبب غیر کے سر کے جی، اور ہونا سر کا اس میں سبب ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس میں معونت والا مان ہے، جویں خرچہ چکنا ہے تے بھی نال چکنا ہے. وہ خرچہ جن چکیا ہوتا بوجھ کو نہیں اس سے جی، وہ تا ہے تبے بڈھے ہوتا نے پترا مہربانی کرو خدا دا نا، جے بڈھے ہو گئے اپنا بوجھ آپ چکو جائے تے خرچہ ہے بوجھ تو تا ہے تے رولا پاندے نے جیو. اچھا دھیان میں نکیا تو ینف کے، لیکن جب کہ ہے عبادت والا معنی اس میں، تو ہم نے نام رکھا ہے عبادت فیہا مان المعونت. سنیں جی، اور اسی لیے نہیں واجب بچے پر اور اندہ محمد، صرف شیخین کے نزدیک نہیں، جیسا کہ باقی عبادات بچے اور مجنون پر نہیں ہیں. اور عبادت اس میں معونت والا معنی حتیٰ کہ نہیں شرط کیا گیا اس عبادت کے لیے کمال اہلیت، پس وہ صدقات الفطر ہے. او شابہ جی کل کیا گیا اس کے لیے کمال اہلیت، پس وہ صدقۃ الفطر ہے. پہلو آکھیا ہے کہ کل حدود کیا کیا کل حدود نہ، پہلو آکھیا و نحوہ، پچھ مثالہ دے گا نا تو ہوگا نا جی، مثالہ آگئی کل حدود، اگو آکھیا وحی الکفارہ، ہونا آکھیا فہیہ صدقۃ الفطر. اتفنن فی العبارت ومعونۃ فیہا معنی القربۃ وہو العشر. چھٹی قسم ہے حقوق اللہ کی معونت، جس میں قربت والا معنی ہے. معونت غالب ہے، قربت والا معنی عبادت والا معنی اس میں مغلوب ہے. کیا کہ جی چھٹی قسم ہے معونت جس میں قربت والا معنی ہے، اور وہ عشر ہے، اور وہ ولہذا لا یبتدأ علی الکافر وجاز البقاء علیہ عند محمد. اسی لیے تو عشر کی ابتدا کافر پر نہیں ہوتی، کافر پر عشر کی ابتدا نہیں ہوتی، اور جائز ہے بقاء علی کافر پر عند محمد رحمہ اللہ. وضاحت آ رہی ہے کیا کہ جی، اسی لیے نہیں ابتدا کی جاتی عشر کی کافر پر، اور جائز ہے بقا کافر پر عند محمد رحمہ اللہ. اور سنو ونو سادس و معونت فیہا، معنی القربت، اور وہ کیونکہ عشر فی نفس ہی زمین کا بوجھ ہے، وہ زمین کے کاشت کی مولوی عبداللہ نے وہ زمین یہ اس کا بوجھ ہے، فی نفسی معونت الارض ہے، کیونکہ اگر رک جائے قاری عبداللہ زمین کی کاشت سے تو البتہ خلاصی کرا لے گا زمین کی قاری عبداللہ سے سلطان. اور یہ تو ہوگا زمین دا بوجھ، لیکن اس میں معنی ہے او کیڑا، کیونکہ نہیں واجب ہوتا عشر ابتدان مگر ایک، اور خرچ کیا جاتا عشر زکوٰۃ کے، مگر یہ کہ زمین اس میں زمین اصل ہے پئی ہے جی، اور بڑھوتری جہاں بچے فصل ہونا ہے وہ تو تابع وے کے بس ہے جی. سنیں جی، تو پس ہو گیا معونت کا معنی اس میں اور تابع والے حاضا، اے اس سبب سے کہ اس میں نہیں ابتدا کی جاتی عشر کی کس پر، جیسا کہ نہیں ابتدا کی جاتی کافر پر. وہ کلمہ پڑھے گا تو پھر ہوئے گا جی، اس لیے کہ کافر نہیں ہے اہل کس کا،
اگلا مسئلہ سمجھا جائے اور جائز ہے بقا اس پر کہ بائیں طور کے مالک بنا ذمی ارد عشریہ للمومن کا مومن تو عشری زمین سی تو کا ذمی مالک بن گیا تو باقی رہے گا ذمی پر عشر اے بقائی جیسا کہ پہلے تھا مومن پر. یہ اندہ محمد رحمہ اللہ ہے اعتبار کرتے ہوئے معونت کے، کیونکہ کافر اہل معونت تو ہے نا، اس پر بوجھ تو ہے نا، خراج وغیرہ ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ اے گل جی. چلو جی اور حقوق اللہ چھٹی قسم معونت جس میں قربت والا معنی ہے اور وہ شرع اور اسی لیے تو نئی ابتدا کی جاتی عشر کی کافر پر اور جائز ہے بقا عشر کی کافر پر اندہ محمد رحمہ اللہ تعالی. ومعونة فيها معنى العقوبة وهو الخراج. جی ولذلك لا يبتدأ على المسلم وجاز البقاء عليه. اچھا جی، ساتواں حقوق اللہ میں سے ساتواں معونت فیہا معنی العقوبت، بوجھ جس میں سزا والا معنی ہے، جس میں بات والا معنی کو نہیں ہے، بوجھ جس میں سزا والا اور وہ خراج ہے. کون ہے؟ خراج. اسی لیے چونکہ اس میں معونت فیہا معنی العقوبت ہے، اسی لیے نئی ابتدا کی جاتی خراج کی مسلم پر. ہاں جائز ہے بقا اس پر. ایک خراجی زمین خریدے گا تو پھر خراج رہے گا جی، بقان ہے ابتدان نہیں ہے. کیا وکل اندر ساتویں قسم ہے معونت جس میں عقوبت والا معنی ہے، شاباش، وہ ہے خراج. اسی لیے نئی ابتدا کی جائے گی خراج کی جاتی خراج کی مسلم پر اور جائز ہے بقا خراج کی مسلم پر. ونو سابع معونت فیہا معنی العقوبت اور وہ کیونکہ خراج فی نفس ہی معونت ہے ارد کی، وہ ارد کے ذمی اس کی کاشت کرتا ہے. اگر وہ ذمی رک جائے کاشتکاری سے تو واپس لے لے گا سلطان اس سے اور دے دے گا زمین کسی دوسرے ذمی کو، لیکن اس میں عقوبت والا معنی ہے تائید. اسی لیے تو نے ابتدا کی جاتی مسلم پر کیونکہ مسلم نہیں ہے اہل عقوبت کا، ذل کا، ذلت کا. ابتدا میں یہ اہل اور لیکن جب کہ ہے معونت کا معنی اس میں کیا اور مسلم اہل معونت ہے تو پھر جائز ہے بقا اس پر، حتیٰ کہ اگر خریدی مسلم نے کافر سے اردے یا مسلمان ہو گیا کافر اور اس کافر کے لیے پہلے ارد خراجیہ تھی، اب ہو گیا مسلمان تو لیا جائے گا خراج اس سے، نہ کہ یہ رعایت کرتے ہوئے، نہ کہ عقوبت کے معنی کی. اور معونت اس میں معنی عقوبت کا اور وہ خراج ہے اور اسی لیے تو نئے ابتدا کی جاتی خراج کی مسلم پر اور جائز ہے بقا اس پر. جی معونت اس میں عقوبت والا معنی ہے اور وہ خراج ہے اور اسی لیے نہیں ابتدا کی جاتی خراج کی مسلم پر اور جائز ہے بقا اس پر. وحق قائم بنفسہ وهو خمس الغنائم والمعادن فإنه حق وجب لله تعالى ثابتا بنفسه بناء على أن الجهاد حقه فصار المصاب به له كله لكنه أوجب 4 أخماسه للغانمين منة منه فلم يكن حقا لازمنا أداءه طاعة افعال وہ لازمنا طاعة له بل هو حق استبقاه لنفسه فتولى السلطان أخذه فتولى السلطان أخذه اللہ نے والی بنایا سلطان نو أخذه وقسمته ولہذا جوزنا صرفه إلى من استحق 4 الأخماس من الغانمين بخلاف الزكاة والصدقات
وحل وحل لبني هاشم لأنه على هذا التحقيق لم يصل من الأوساط. چلو جی تیری ذمہ داری پوری ہوئی. آٹھواں اللہ کا حق جی وہ حق ہے جو قائم بنفس ہی ہے، جی جو قائم بنفسی ہے. صرف اللہ کا حق ہے، جی صرف اللہ کا. بندے کو کوئی دخل نہیں اس میں. اور وہ غنائم اور معادن کا خمس ہے، اور وہ غنائم اور معدن کا خمس ہے. یہ خالص اللہ کا حق ہے جی. سنیں جی کیا کہ وہ غنائم اور معدن کا خمس. انہوں پڑھتے پھر اگر چلیے ہولی ہولی. جی آٹھویں نو حق قائم بنفس ہی یعنی ثابت بذاتی یعنی ثابت بذاتی یعنی ثابت بذاتی بغیر اس کے کہ تعلق پکڑے بندے کے ذمے کے ساتھ کوئی شے اس سے، حتیٰ کہ واجب ہو بندے پر ادائیگی اس کی. یہ دو لینا سمجھنے تک ٹرنا ہے، ساری اگلے ساریاں لینا تاں سمجھ آنیاں نے. حق قائم بنفسی کا کیا مطلب ہے؟ ثابت بذاتی بغیر اس کے کہ تعلق پکڑے بندے کا ذمے کے تعلق پکڑے بندے کے ذمے کے ساتھ کوئی شے اس حق سے، جی تاکہ پھر کیا نتیجہ نکلے، واجب ہو بندے پر ادائیگی اس کی. کیونکہ پہلے بندے دے ذمے کوئی شے آوے گی تو پھر ادائیگی واجب ہے. بندے دے ذمہ دے کوئی شے تعلق نہیں ہے جی، بلکہ باقی رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے لے اجل نفس اے حق قائم بنفس ہی، بلکہ بول جا بلکہ باقی رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کی بول جا بلکہ باقی رکھا اس کو ہو رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے، بلکہ باقی رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے. اور والی بنایا اللہ تعالیٰ نے سلطان کو، وہ سلطان جو خلیفہ ہے زمین میں، والی بنایا اس اللہ کے حق کو لینے کا، پھر اس کی تقسیم کرنے کا. سنیں جی اب یہ کیا چیز ہے، اور یہ غنائم کا خمس ہے اور معادن کا خمس ہے. سنیں جی سمجھا پہ جی ایشا بس بسم اللہ یہ آگے پیچھے فإنہ اور دلیل چلنی اگے ان من کہنا کہ چلیے. اور حق جو قائم بے نفس ہی ہے، اور وہ غنائم اور معدن کا خمس ہے. معدن کا خمس ہے، اور حق جو قائم بنفسی ہی ہے اور وہ غنائم اور معدن کا خمس ہے. بسم اللہ الرحمن دھیان کری فإنہ جی کیونکہ خمس حق ہے، واجب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ثابت ہے بنفس ہی. کیا کہ جی کیونکہ خمس یہ حق ہے، واجب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ثابت ہے بنفس ہی. اس بنا پر کہ جہاد اللہ کا حق ہے. جی کیا جہاد اللہ کا حق ہے، اس بنا پر کہ جہاد اللہ تعالیٰ کا حق ہے. سمجھا رہی ہو؟ جی لہذا پس ہوگا وہ جو مصاب بہی ہوگا، جی جہاد کے اندر جو کچھ غنیمت حاصل ہوگی وہ ہوگی لہو اللہ کے لیے، کلو ہو وہ ساری، اللہ تعالیٰ کیونکہ جہاد اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق ہے. سنا جی. اب لیکن استدراک، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جی پچھواڑ بنا کرتے ہوئے اس پر کہ جہاد اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لہٰذا جو کچھ جہاد سے ملے گا وہ سارا اللہ کا ہوگا. سنیں پھر سوال ہے غنیمتاں بنتے کیوں نے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیے ہیں اس مصاب بہی کے 4 خمس کی 4 خمس. او وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ.
اس کے 4 خمس اللہ نے واجب کر دیے کن کے لیے؟ غانمین کے لیے، غانمین کا حق نہیں ہے بلکہ منت من ہو کیا پڑھیا نہیں جی اسے واسطے تے سابقہ امتاں وچ کی قانون سی مال غنیمت رکھنی ہے تے اگ آوے گی تے کھا جائے گی چونکہ اللہ دا حق ہے تو کھا نہیں سکتا جی یہ تو سونیاں دی وجہ تو شفیع اللہ تعالیٰ گھر دے مہربانی فرمائی کہ 4 حصے سن دیتے جی سمجھ آتی بھی ہے تو لہٰذا یہ محض اللہ کی طرف سے منت ہے احسان ہے لہٰذا پس نہیں ہے یہ مصاب بہیش جی نہیں ہے یہ مصاب ہی، جڑی مالک نعمت ملے ہے نہیں ہے ایسا حق جی کہ لازم ہو ہمیں جی ادائیگی اس حق کی بطور اطاعت اللہ تعالیٰ دھیان کریں جتنے نقطہ گل لے اگے جا رہی ہے جی یہ ہمیں یہ ایسا حق نہیں ہے کہ جس کی بطور اطاعت ہم پر لازم ہے جی اس کی ادائیگی، بلکہ وہ حق ہے باقی رکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ذات کے لیے، سنیں جی تو پس والی بنایا اللہ نے بادشاہ کو اس حق کے لینے کا پھر اس حق کے تقسیم کرنے کا اس حق کے تقسیم کرنے کا، ہے والے حاضہ پھر پڑھ دیں 1 منٹ فَإِنَّهُ کیونکہ وہ یعنی خمس حق ہے واجب ہے للہ تعالیٰ یعنی واجبہ کا معنی ثابت لہ تعالی، کیونکہ وجوب دا عرفی معنی اللہ سے کچھ واجب نہیں نا یعنی ثابت ہے اللہ تعالی کے لیے، اس لیے سنیں جی لا حق لے آخر دن ان دے وچ کسے دا ثابتاً بے نفسہ ہی یعنی حال کون ذالک الحق ثابتاً بنفس ہی، بغیر تعلق پکڑنے اس کے کس کے ساتھ اور پیچھے میں کہ 2 لینا پکاؤ تا ساری سمجھ آنیاں نے جی بنا کرتے ہوئے اس پر کہ جہاد اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیوں دلیل اللہ دا حق کمیں کیونکہ جہاد اعزاز لے دین ہی ہے اور جہاد میں نفع للعالم ہے جنتی بنن گے کی بنن گے وفی نفع للعالم اس میں نفع ہے کس کا کس میں جہاد میں لہذا پس ہوگا مصاب بے یعنی حاصل بالجہاد، اور کیڑی شے وے اے جڑا مال غنیمت حاصل ہویا ہے یہ لہو کلو سارے کا سارا اللہ کا ہوگا چونکہ جہاد اللہ کا حق ہے اللہ تعالیٰ، تو جو کچھ اسے ملے گا وہ سارا اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیے ہیں اس مصاب کے مال غنیمت کے 4 خمس کن کے لیے غانمین کے لیے، منت من ہو بغیر ان کے مستحق ہونے کے اس میں کیونکہ بندے سارے اللہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں عبید سمجھانے کے لیے کیونکہ سارے اس کے عبید ہیں اور نہیں حق غلام کے لیے اس کام میں جو وہ کرتا ہے اپنے مولا کے لیے آئے بھئی غلام جڑا جو کچھ محنت مزدوری کرتا سارا کندہ ہوتا ہے انہیں روٹی دینی ہے انہوں جی سمجھ آئی پتر کہ بندے سارے اللہ کے بندے ہیں وہ سمجھانے کے لیے تو جو بندہ جب عبد جب اپنے مولا کا کام کرتا ہے تو اس میں اس کا حق نہیں ہوتا ہے اس کا حق نہیں ہوتا جو غلامہ دی باس نہیں پڑھی ہے جی یہ اصل سمجھانے واسطے مسئلہ سارا غلامہ والا کہ تانوں اللہ دا بندہ ہونا سمجھ آ جاوے پس نہیں ہے خمس ایسا حق کہ لازم آئے ہمیں ادائیگی اس کی بطور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ہم پر یہ حق لازم نہیں ہے بلکہ وہ حق ہے باقی رکھا ہے اس کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے، پس والی بنایا اللہ نے سلطان کو وہ سلطان جو خلیفہ ہے اللہ کا، خلیفہ تو ہو اللہ کا خلیفہ ہے کس میں کس کا والی بنایا اس خمس کے لینے کا اور پھر خمس کو تقسیم کرنے کا اور 10ویں اس بارے دی پہلی آئے تو اور سمجھ آئی ہوں فَإِنَّهُ کیونکہ مانا کریے کہ نا خمس حق ہے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت بے نفس ہی بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ جہاد حق ہے اللہ تعالیٰ کا پس ہوگا مصاب بے کون مال غنیمت
لہو کلو اللہ کے لیے سارے کا سارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیے ہیں مصاب بہی کے صحابی کے 4 خمس غانمین کے لیے احسان احسان اللہ کی طرف سے پس نہیں ہوگا۔ کون یہ کون فلم یکن تھلے لکھا ہے ایڈا موٹا موٹا سرخ رنگ کالے رنگ پھر بھی نہ سمجھ آوے، پس نہ ہوگا خمس حق، ایسا حق جو کہ لازم ہو ہمیں ادائیگی اس کی بطور اللہ کی اطاعت کے، بلکہ وہ حق ہے باقی رکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، پس والی بنایا سلطان کو خمس کے لینے کا اور خمس کی تقسیم کا۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وہ ساری جی تفصیل ہے جی۔ کیونکہ خمس حق ہے، واجب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ثابت بنفس ہی ہے بنا کرتے ہوئے اس پر کہ جہاد اللہ کا حق ہے، پس ہوگا مصاب اللہ کے لیے سارے کا سارا، لیکن واجب کیا اللہ تعالیٰ نے مصاب کے 4 خمس کو غانمین کے لیے بطور احسان اپنی طرف سے، پس نہ ہوگا خمس حق ایسا حق جو لازم ہو ہمیں ادائیگی اس کی بطور اطاعت اللہ تعالیٰ کے، بلکہ وہ حق ہے کہ باقی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کے لیے، پس والی بنایا اللہ تعالیٰ نے سلطان کو خمس کے لینے کا اور اس کی تقسیم کرنے کا۔ وَلِہَٰذَا مطلب ہے نا پہ جی اسی لیے جائز رکھا ہم نے خمس کا خرچ کرنا ان کی طرف جو مستحق ہیں 4 اخماس کی، کن سے؟ غانمین سے، برخلاف زکوٰۃ اور صدقات کے، برخلاف زکوٰۃ اور صدقات کے۔ یہ غانمین پر جائز نہیں ہے جی۔ اور یہ جو خمس ہے یہ حلال ہے بنی ہاشم کے لیے بھی، جن کے لیے صدقات و زکوٰۃ حرام ہیں جی۔ کیوں حلال ہے؟ اس لیے کہ خمس اس تحقیق پر اب یہ خالص اللہ دا کے یہ بندیاں دے ذمے نہیں ہے، لہٰذا نہ ہوگا یہ خمس بندیاں دی محل کو چاہے بھائی سیدہ ہوتے تے ہاشمی تے تاں ہی منع ہے کہ محل کو چاہے تے چونکہ محل کو چاہل نہیں خالص سیدھا اللہ دا کے تے لہٰذا بنی ہاشم نو دینا بھی ٹھیک ہے جی، سمجھے ہی؟ ادھروں ویکھ ولہٰذا یعنی اس لیے کہ مصاب فی الجہاد، مصاب کون؟ مال غنیمت، حق ہے جو ثابت ہے بے نفس ہی اور نہیں واجب ہم پر، تو اسی لیے جائز رکھا ہم نے خرچ کرنا خمس کا ان کی طرف جو مستحق ہیں، کس کے؟ غانمین سے۔ سنیا جی، کیونکہ غانمین میں سے وہ جو محتاج ہو جائز ہے خرچ کرنا خمس کا، اور اسی طرح جائز ہے خرچ کرنا خمس کا غانمین کے ابناء پر، ان کے جدوں انہوں نے ضرورت ہوئے تو پس اگر ہوتا خمس حق ایسا حق جو ثابت بے نفسی تو بلکہ ہوتی ادائیگی اس کی واجب کن پر؟ بے طریقے طاعت، جیسا کہ تو نہیں جائز صرف اس کا کن کی طرف؟ نہ غانمین کی طرف، مسئلہ سمجھی؟ مسئلہ سمجھ کو نہیں ہونا، جیسا کہ نہیں جائز خرچ کرنا زکوٰۃ کا اس بندے پر جس نے ادا کی ہے زکوٰۃ اگرچہ وہ غریب ہو جائے۔ جس بندے صدقات دے دیتے نے نا بعد جو ہو گیا غریب، وہ جڑے صدقات نے جڑے دے چکے اے نہیں لے سکتا، اور صدقات لے سکتا ہے۔ تے جے کر اے ساڈے اتے ہوندا ذمے ہوندا، اے ہوندا حق غانمین دا سارا، تے غانمین دے اتے شرن ہوندا کہ تساں وچوں 5واں دینا غریباں نو، تو ہن غانمین وچوں کوئی غریب ہو جائے اونوں پھر اے نہیں دے سکدے کیونکہ تے آپ دتا ہے، نہیں سمجھے؟ اے تے نا جویں کوئی بندہ زکوٰۃ دیوے نا کسے نو تو کل کی ہو جائے محتاج تے وہ آکے بھی زکوٰۃ مینوں واپس کر دے یا وہ اس تے خرچ کرے، اونج خرچ کرے جائز ہے،
ਲੇਕਿਨ ਸਦਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਜੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗਾਨਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਕਿ 4 ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਕੌਣ? ਗਾਨਮੀਨ। ਫਿਰ ਗਾਨਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਮੁਹਤਾਜ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਨਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਨਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਨਮੀਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਰੋ ਬਾਰਿਸ਼, ਇਹ ਬਰਾਸਤਾ नहीं है। ऐशा बस है जी। और हलाल है बनी हाशिम के लिए, इसलिए कि खुमस इस तहकीक पर नहीं हुआ महलों से। अतफ है मातन के कौल जब वजना पर, क्योंकि खुमस जी पीछे की थी हैं वाशार बेकौली बेखिलाफ ज़कात व सदकात, क्योंकि नहीं जायज़ सरफ करना उनका उनकी तरफ जिसने ज़कात सदकात को, अगरचे वो उसको वापस नहीं दे सकते जी। और हलाल है बनी हाशिम के लिए, इसलिए कि खुमस इस तहकीक पर नहीं हुआ औसाख से। अतफ है मातन के कौल हमने जायज़ रखा, क्योंकि खुमस जब हो गया इस तहकीक के साथ हक साबित ना कि किसी दी मिलकेश, और जिले माले गनीमत आउंदा है ना, ये सारा अल्लाह दा हक है। इनदे विचों अल्लाह ने दिता 4 खुमस दिते किन्नू, ते पंजवां अल्लाह ने अपना रखिया। ये हुण अल्लाह दा हक है। इंज नहीं कि पंजां दे मालक हो के ते इन्हां फिर अल्लाह वास्ते पंजवां कढ़िया, नहीं। ये मिन्नत मिन होए, सारी गनीमत अल्लाह दा हक है। अल्लाह ने बतौर एहसान दिती विचों गानिमीन नूं, लिहाजा पिछला तो बाकी रह गया। और एक ते बिना बे तेनू दिता, तेरे कोल 500 रुपया, ते तेनू आखे यार 100 रुपया गरीब नूं दे। एक ये कि 500 मेरे कोल है, उहदे विचों मैं तेरे ते एहसान कीता, तेनू 400 दिता, 100 मेरे कोल है। और 100 जड़ा मैं देना बारों बार, वो अगों कुरान पाक ने बयान किया कि इन्होंने देना है जी। समझे ही? तो लिहाजा ये 100 कदे तेनू लोड़ पै जाए मोहताज हो तो दे सकदा, क्योंकि तेरे को लिया ही नहीं है, कदे भी कोई नहीं समझ आई। और इससे सुने ही भाई साबित बेनफ्स ही है, तो नहीं होगा ये क्या और साखुन्नास दाम बने जो लोग मालक बन के विचों देने, जैसा कि ज़कात है और साखे नास है। बस ये खुमस जायज़ है और नहीं जायज़ ज़कात। बस ये अक़साम किन्ने 8 हैं अल्लाह ताला का हक, किसके? अल्लाह ताला। आगे बढ़ मन कर। और इसीलिए जायज़ रखा हमने खर्च करना खुमस का उनकी तरफ जो मुस्तहिक हैं, 4 खुमसों के गानिमीन से। और जो मुस्तहिक हो जाए बरखिलाफ ज़कात और सदकात के। और एक कहे कि तुसा किसी गरीब नूं दिती ज़कात, उन्हें कबूल कर ली, ज़कात ख़त्म हो गई, उन्हें तुहानू कोई चीज़ पका के खुआई है, या तुसी मोहताज हो गए तो उस आख्या जी कि ज़कात ख़त्म हो चुकी हो तो मालक बन गए, वो अपनी तरफ तुहानू देंदा पैसे वाला खर्च कर। ये होर चीज़ है। एक जिहड़ी बैतुल माल विच ज़कात पई है, उनदे विचों इन्हूं आखो भी जिहड़ी इहदी ज़कात सी इहनूं वापस करो, गरीब हो गया, नहीं हो सकता। इंज नहीं है जी। समझे ही? चलो जी। ते और हलाल है कौन? बनी हाशिम के लिए, इसलिए कि खुमस इस तहकीक पर नहीं हुआ औसाख से। और टोरो मेरा कुछ लग दिया। हमने खुमस का सर्फ उनकी तरफ जो मुस्तहिक हुए हैं 4 खुमसों के गानिमीन से बरखिलाफ ज़कात और सदकात के।
اور حلال ہے خمس بنی ہاشم کے لیے، اس لیے کہ خمس اس تحقیق پر نہیں ہوگا اوصاف سے۔ وَأَمَّا وَأَمَّا حقوق العباد فَإِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى۔ دوسرے تھے حقوق العباد، این پیچھے دیکھنا جتوں شروع ہوا کام، حقوق اللہ خالص تے خالص، جی حقوق العباد، این کے کوئی نہیں، جی او حقوق العباد خالصہ، اور بہرحال حقوق العباد پس وہ گنن منن سے باہر ہیں۔ کیسے گنن منن؟ ایسا غلام صاحب دا جملہ ہے جی، او گننے مننے کولوں باہر نے، سنے جی، او ویخ، او حقوق العباد خالصہ لہم، کیونکہ وہ اکثر ایسے کہ شمار کیے جائیں، دیت کی زمان، تلف کا بدلہ، مغصوب کا بدلہ، اچھا مبیے کی ملک جی اور سمن کا مالک بننا بائے کا، اور طلاق کی ملک اور نکاح کرنا وغیرہ ذالک، یہ سارے کیا ہیں؟ حقوق العباد، حقوق العباد ہے سارے، تین سارے دی بھی تفصیل کتنے وے بول چاہ فقہ وچ اور کتنے وے جی، مفسرین بھی تھک پیندگیاں دے تفصیل کہاں دیکھیں، تے شاہ حدیث دا شارے تھک پیندگیاں دے جی، تے فقہاں نے اسی اللہ دے فضل نال نہیں تھک دے، اسی تانوں ساری گل کھول کے دینے ہیں۔ اور بہرحال اور بہرحال حقوق العباد وہ جو خالص بندیاں دے حق نے، کیونکہ وہ اکثر ہیں اس سے کہ شمار کیے جائیں، گنے جائیں، گننے کو اکثر نے جی۔ اور بہرحال حقوق العباد تک بے شک حقوق العباد اکثر ہیں اس سے کہ گنے جائیں۔